انصار مدینہ کی پہلی ملاقات۔ رات کا وقت ہے، چاند کی روشنی میں اونٹوں کے درمیان قبائل کے خیمے چمک رہے ہیں۔ پچھلے موسموں میں تقریباً ان میں سے ہر ایک نے جس کو دھکیلا تھا وہی رد عمل کے ساتھ اب ان میں آتا ہے، کسی بڑے مجمع کی طرف نہیں بلکہ 10 آدمیوں سے بھی کم کی ایک ٹولی پر نظر پڑتی ہے۔ قریب آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے من انتم، تم لوگ کون ہو؟ ٹولی والوں میں سے ایک کہتا ہے من الخزرج، خزرج قبیلے کے لوگ ہیں۔ کیا تم بیٹھ سکتے ہو؟ تم سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، جواب ملتا ہے۔ کیا اللہ کی طرف آتے ہو؟ خدا کے سامنے جھکتے ہو؟ 10-11 سال تک اسی میدان میں، اسی موسم میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اسی میدان میں، اسی موسم میں، اسی ہوا میں، اسی فضا میں آج چند لمحہ میں یہ چند الفاظ زبان سے نکلتے ہیں۔ پھر دیکھیے جس کے قدموں پر غیب گر چکا تھا، انہی قدموں پر شہادت والے آج گرتے ہیں، اور اس طرح گرتے ہیں کہ پھر کبھی نہیں اٹھیں گے۔ انہوں نے باہم ایک دوسرے سے کچھ کہا۔ ایک لمحہ یہ تھا اور دوسرا لمحہ یہ تھا کہ جس کو سب نے لوٹایا تھا اس کے آگے یہی ٹولی لوٹ رہی تھی۔ جو کچھ کہا جا رہا تھا دہرا رہی تھی۔ خدا بتاؤ کہ اگر یہ صرف عمل کا رد عمل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 10 سال تک مکہ والوں نے کیوں نہیں مانا، اور 10 منٹ بلکہ اس سے بھی کم مدت میں ان لوگوں نے کیوں مان لیا؟ کس کے بس میں ہے جو اسباب کی روشنی میں اس عقدہ کی گرہ کھول سکتا ہے؟ مکہ والوں میں کیا نہیں تھا جو ان میں تھا؟ غریب یہ تھے تو کیا وہ امیر تھے؟ باہمی خانہ جنگیوں سے یہ برباد تھے تو کیا وہ آباد تھے؟ بہرحال یہ 6 آدمی تھے۔ ان کا گھر وہاں تھا جس کا زمین کے 40-50 یا 60-70 کروڑ دلوں میں آج گھر ہے، اور کیسا مضبوط اور کیسا مستحکم گھر ہے۔ نورہ اللہ تعالی وحماہا۔ نصرت و امداد کی آواز انہی کی زبانوں کی پہلی آواز تھی جو بغض و عداوت کے 10 سالہ مسلسل شور و ہنگامے کے بعد ان 6 آدمیوں کے دل سے نکلی ہے۔ تاریخ نے اس کو نوٹ کر لیا اور ابد تک کے لیے جریدہ عالم پر ان کا نام انصار ثبت کر دیا۔ الغرض جو حرکت غیب میں پیدا ہوئی تھی آج شہادت میں آ گئی۔ اب یہ بڑھے گی، چڑھے گی، چڑھتی چلی جائے گی۔ اس کے نیچے انسان بھی آئیں گے، حیوان بھی آئیں گے، جمادات بھی آئیں گے۔ الغرض وہ سب آئیں گے جو آ سکتے ہیں اور قطعاً آئیں گے، مگر جو آگے تھے وہ پیچھے ہوں، اور جو پیچھے ہیں وہ آگے ہوں۔ ذرا اس صف کی ترتیب قائم ہونے دو، پھر دیکھنا جو کچھ دکھایا جائے اور سننا جو کچھ سنایا جائے۔ میں کہتا آ رہا ہوں کہ ماننے سے وہ گریز نہیں کرتا جس نے جان لیا۔ جس ہوا میں خوشبو بس چکی ہے اس کے سونگھنے کے بعد کیا کوئی اس خوشبو کے ماننے سے انکار کر سکتا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں سونگھنے کی قوت ہی نہ ہو، لیکن جس کا شامہ معروف نہیں ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس ہوا میں خوشبو نہیں ہے یا وہ بدبو ہے؟ پھر جس میں سچائی کے احساس کا حادثہ موجود ہے، جب سچ کو اس کا یہ حادثہ نگل چکا، اب اس کے بعد اسی سچ کے اگلنے کی کیا صورت ہے؟ جو اپنے اندر بھوک کو پا چکا، کیا ممکن ہے کہ اس کے پانے کو وہ جھٹلائے؟ زبان سے ممکن ہے لیکن دل سے کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ پھر جب مکہ والوں نے جس کو دیکھا اس وقت سے دیکھا جب وہ ان میں بے باپ کا ہوا، بے ماں کا ہوا، انہوں نے اس کو جانا۔ اس وقت سے جانا جب شہر کی صبح کو بیاباں میں چوپایوں کے ساتھ گزار کر شام کرتا تھا۔ انہوں نے اس کا تجربہ کیا، اور اس وقت سے تجربہ کیا جب وہ اندر سے صرف امانت کی شعاعیں اور صداقت کی کرنیں ان کے اندر مسلسل جذب کر رہا تھا۔ حاشیہ دیکھ لیں۔
اسی کا اتنا سخت اثر تھا کہ کیسر روم کے دربار میں آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان سے جب آپ کی راست بازی کا حال خود کیسر نے پوچھا تو ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں جھوٹ بولنا چاہتا تھا، لیکن اس خوف سے کہ جو لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں مجھے جھٹلا نہ دیں، جھوٹ نہ بول سکا اور سچ کا اظہار کرنا پڑا کہ اب تک ہم میں سے کسی کو اس سے جھوٹ کا تجربہ نہیں ہوا۔ واقعہ مفصل بخاری شریف میں ہے۔ یہ بیان اس وقت کا ہے اس وقت کیسر کو نامہ مبارک ملا۔ اس سے پیشتر صفا کی پہاڑیوں پر جب منادی کی گئی اور مکہ کے تقریباً ہر خاندان والوں کو پکارا گیا اور پوچھا گیا کہ تمہارا میرے متعلق کیا خیال ہے، تو بالاتفاق آواز آئی، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم لوگوں کو تمہارے متعلق سچائی کے سوا کسی اور بات کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس عجیب نظارہ کے وہی گواہ تھے جب انہی کے آگے مکہ کا سب سے بڑا غریب، حجاز کا سب سے بڑا امیر کر دیا گیا، لیکن انہی کے سامنے اس امیر نے صلہ رحمی، حمل کل، کسب معدوم، قرا ضعیف، اعانت علی نائب الحق، یہ اشارے ہیں نیچے حاشیہ میں، اس کا اگلے صفحے جو حاشیہ ہے اس میں ان کی تفصیل لکھی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ریویو سے ماخوذ ہے جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ جب آپ غار حرا سے پہلی وحی کے بعد گھر آئے اور گھبراہٹ کا اظہار فرمایا، اس وقت آپ کی 15 سالہ زندگی کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رپورٹ پیش کی اس کے الفاظ یہی تھے، صلہ رحمی کے معنی ظاہر ہے، حمل کل کے معنی بوجھ اٹھانا، یعنی یتیموں، غریبوں، بے کسوں کا بار اٹھاتے تھے۔ قصب معدوم کے معنی میں محدثین کا اختلاف ہے، میرے خیال میں اس کا ترجمہ بیکاروں کو کار کرانا، بے روزگاروں کو روزگار سے لگا دینا ہے۔ قرا ضعیف کے معنی مہمان نوازی، اعانت علی نوائب الحق، واقعی مصائب میں امداد دینا۔ جی، تو اعانت علی نوائب الحق، بہتے ہوئے داروں میں سب کچھ بہا کر اپنے کو غریب کر لیا تھا، اور ایسا غریب کر لیا تھا کہ اس کے پاس سفر کے لیے گدھیاں بھی نہیں، کے ساتھ اس کے ہم اثر امیروں نے ٹھٹھا کیا، حالانکہ چاہتا تو اس گنج اسی طرح گھسیٹ سکتا تھا کہ جس طرح اس کے شہر والے بلکہ گھر والے اپنی عمارت سے غریبوں کی غربت میں اضافہ کر رہے تھے۔ حاشیہ دیکھ لیں کہ عرب عام طور پر سود خوری میں مبتلا تھے اور مکہ کے سود خوروں میں سب سے بڑا سود خور ابو لہب تھا۔ کیا دولت کے آئینہ میں بدمستیوں کا تماشا کر رہے تھے؟ ان سب مشاہدات کے بعد اس نے ہیرا کے دعویٰ کی جانچ کے لیے جو کچھ کرنا چاہا کرتے رہے، بغیر کسی وقفہ کے 10-11 سال تک کرتے رہے۔ انہوں نے دیکھ کر دیکھا، لے کر دیکھا، جن جن شکلوں میں، جن جن صورتوں کے ساتھ چاہا، بغیر کسی روک ٹوک کے دیکھا، رگ رگ کو الگ کر کے دیکھا، ریشہ ریشہ کو جدا کر کے دیکھا۔ اس نے اپنے اندر کو باہر نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا تھا، اور وہ اس کو ٹٹولتے رہے، دلتے رہے، مسلتے رہے، گھستے رہے، رگڑتے رہے، مگر تجربات کی اس عریض و طویل سلسلہ کے بعد بھی ان کو ان میں ہر ایک کو اس کے باطن میں کیا ہمیشہ وہی نہیں ملا جو وہ ظاہر کرتا تھا؟ بلا شبہ جب اس کو دیا گیا تب بھی وہ سچ تھا، اور اس سے جب لیا گیا تب بھی وہ سچ ہی تھا۔ یقیناً اس سے زیادہ جانچا نہیں جا سکتا تھا جتنا انہوں نے جانچا، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا تھا جتنا انہوں نے جانا۔ پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ جنہوں نے بات کو مانا اس وقت انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ آدمی کے دل کی سرشت، انسانی قلب کی فطرت یہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اسی کے ساتھ شاید اس پر غور نہیں کیا گیا کہ جو جانتا ہے وہی مانتا ہے، جو جانتا ہے وہی مانتا ہے۔ پھر جس نے نہ جانا، اگر اس نے نہ مانا تو اس نے کس کا انکار کیا؟
بلا شبہ ان کے دلوں نے جانا تھا، پھر اگر ان کی زبانوں نے نہ مانا تو یہ کیسے سمجھ لیا گیا کہ دلوں نے بھی نہ مانا تھا؟ کیا زبان دل ہے یا دل زبان ہے؟ کاش ایسا ہوتا، لیکن دل دنیا میں پھر جھوٹ کا گھونسلہ کہاں بنے گا؟ ظلم کے نشہ میں جب مخمور ہو، علوف کے مواد فاسد سے جب معمور ہو، ماننے والے دل کا جب یہ حال ہوتا ہے تو میرا نہیں دلوں کے بنانے والے کا بیان ہے کہ اس وقت دل مانتا ہے اور زبان انکار کرتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے اس کا انکار کیا اور خود ان کے دل اس کو مان رہے تھے، انکار ظلم اور بڑائی کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو ان کے دلوں نے اس کو مانا تھا، مکہ والوں نے جانا تھا، انہوں نے ان کے دلوں نے انہوں نے ان کے دلوں نے اس کو قطعاً مانا تھا، مگر جو بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا، اور جو چھوٹا ہے اس کے سامنے بڑا اپنی بڑائی سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ الوف اور سر بلندی کے اس نشہ پر ابھی کوئی ترشی نچوڑی نہیں گئی تھی، اگرچہ قریب ہے کہ نچوڑی جائے۔ پھر اگر بدمستی کے اس عالم میں ان کی زبانیں لڑکھڑا کھڑا کر ان کے دلوں سے ٹکراتی تھی تو پندار کے متوالوں کو کب اس بدحالی میں نہیں پایا گیا؟ ہم میں اور عبد مناف کے لڑکوں میں مقابلہ ہوا، انہوں نے کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے سوار کرایا تو ہم نے بھی سوار کرایا، انہوں نے دیا تو ہم نے بھی دیا۔ جب ہم نے ان کے کندھے سے کندھا ملا لیا اور گھوڑ دوڑ کے میدان کے دو برابر گھوڑوں کے مانند ہو گئے، تو اب عبد مناف والے کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے، اس پر آسمان سے وحی آتی ہے، بھلا ہم ایسا کہاں سے پائیں؟ قسم خدا کی ہم اس کو نہیں مان سکتے، ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ دیکھو ابو جہل کا یہ مشہور تاریخی اقرار، کیا اس کا اقرار نہیں ہے کہ اپنے جہل اور ہٹ دھرمی کی تہ میں بڑائی اور علو کے خمار کے سوا وہ خود بھی کچھ نہیں پاتا تھا؟ اور جہاں بعضوں میں یہ تھا، کچھ ایسے بھی تھے جن میں جاننے کے بعد اوہام و وساوس کے بخارے اٹھ اٹھ کر ان کو ماننے سے روک لیتے تھے۔ آخر سادہ لوہوں کا وہ گروہ جن تکذیب کرنے والوں کی یہ تصدیقیں مسرت کے ساتھ سنایا کرتا ہے، جن کو ہم مانتے ہیں اور ان کے متعلق کارلائل بھی یہ جانتا تھا۔ حاشیہ میں دیکھ لیں جی، تھامس کارلائل 19ویں صدی کا مشہور برطانوی ادیب، مصنف اور فلسفی تھا۔ اس نے انقلاب فرانس اور دنیا کی بڑی شخصیات پر مارکۃ الآراء کتب لکھی۔ اس کی ایک مشہور کتاب دی ہیرو اینڈ ہیرو ورشپس، یہ ان لیکچرز کا مجموعہ ہے جو اس نے 1840 میں دیے۔ انہی لیکچرز میں سے ایک کا عنوان دی ہیرو ایز پروفٹ محمد اینڈ اسلام ہے۔ کس قدر عجیب ہے، حدیث نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ایک منکر کے قلم سے ہو رہی ہے۔ سچ ہے والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن نے دی۔ ان کے متعلق کارلائل بھی یہ جانتا تھا کہ وہ زندگی کا ایک مگاتا ہوا نور تھا جسے قدرت نے اپنے سینے سے پھاڑ کر دنیا کو روشن کرنے کے لیے چمکایا تھا۔ وہ جو جہاں کے پیدا کرنے والے کے حکم سے جہاں کو روشن کرنے کے لیے آیا تھا، موجودات کا عظیم راز، ہیبت ناک مگر تابناک راز اس کی آنکھوں کے سامنے چمک اٹھا۔ اس کی اپنی روح کو جو خدا کی الہامی قوت اس کے اندر موجود تھی، اس نے اس کو جواب دیا، اور کوئی آرثر نامی ڈاکٹر بھی اس کو اس قدر پہچانتا تھا کہ محمد صاحب گہرے سے گہرے معنوں میں ہر زمانے کے لیے ہر حیثیت سے سچے زیادہ سے زیادہ صداقت رکھنے والی روحوں میں سے تھے۔ وہ صرف عظیم اور برتر آدمی نہ تھے، بلکہ بنی نوع انسان میں جو بڑے سے بڑے یعنی سچے سے سچے آدمی کبھی پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تھے۔ اتنا جاننے کے بعد، اتنا پہچاننے کے بعد، خود ہی بتاؤ کہ انہوں نے اس کو مانا کیوں نہیں، جو ان کے ماننے کے لیے بھی آیا تھا، جس طرح دوسروں کے لیے اس کا ماننا ضروری تھا۔
مگر نہیں، جس قدر انہوں نے جانا تھا اگر اسی پر قائم رہتے تو ماننے پر وہ پھر مضطر ہو جاتے، جیسا کہ ماننے والے مضطر ہوئے، لیکن وہ علم کے نشان زدہ حدود پر نہیں ٹھہرے، علم کے ساتھ انہوں نے وہم کو شریک کیا، وہم نے ان کو ظلم کے کنارے پر لا کر پھسلا دیا۔ دیکھو وہ محرومی کے گڑھوں میں منہ کے بل گرے ہوئے ہیں، انہوں نے جانا مگر جاننے کے بعد ظلم کے اندھیرے نے ان بدبختوں کو ماننے سے محروم رکھا۔ انہوں نے وسوسہ پکایا اور بولے کیا ضرور ہے کہ جس کا دل ایسا ہے اس کا دماغ بھی ایسا ہی ہو۔ اس کے سامنے مکہ بھی گزر چکا اور مکہ میں جو کچھ گزرا وہ بھی گزر چکا، مدینہ بھی گزر چکا اور مدینہ میں جو کچھ گزرا وہ بھی گزر چکا۔ جب ان میں شک کا بخار اٹھا اور اس وقت تک اٹھ رہا ہے تو جو ابھی مکہ ہی میں تھے، مدینہ ان کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ کیوں اچنبا ہوتا ہے اگر اوہام کی تاریکیوں میں پھنس کر انہوں نے ٹھوکر کھائی اور باوجود جاننے کے تجربات و مشاہدات کی اس تیز روشنی میں پہچاننے کے ماننے سے وہ ہچکچاتے رہے۔ ان کے علم میں بھی ظلم ہی کی ظلمت شریک ہوئی اور جو چیز سامنے آ چکی تھی پھر اس پر پردہ پڑ گیا۔